بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 981۔ خوارج کی حقیقت۔ عالمی شورا خوارج کے سکے کا دوسرا رخ ہے۔ ایک ہی نظریے کے دو نام ہیں، دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ فتنہ خوارج کی حقیقت۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے جنگ کی تھی، یعنی خوارج سے۔ اس وقت میں بھی علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا۔ انہوں نے اس شخص کو تلاش کرایا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گروہ کی علامت کے طور پہ بتلایا گیا تھا۔ آخر وہ لایا گیا، میں نے اسے دیکھا تو اس کا پورا حلیہ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے ہوئے اوصاف کے مطابق تھا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ حنین کا مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے۔ اتنے میں بنی تمیم کا ایک شخص ذوالخویسرہ نامی آیا اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، انصاف سے کام لیجئے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افسوس، اگر میں ہی انصاف نہ کروں تو دنیا میں پھر کون انصاف کرے گا؟ اگر میں ظالم ہو جاؤں تب تو میری بھی تباہی اور بربادی ہو جائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کے بارے میں مجھے اجازت دیں، میں اس کی گردن مار دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، اس کے جیسے کچھ لوگ پیدا ہوں گے، تم اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے مقابل میں معمولی سمجھو گے۔ وہ قرآن کی تلاوت کریں گے لیکن وہ ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا۔ یہ لوگ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے زوردار تیر جانور سے پار ہو جاتا ہے۔ اس تیر کے پھل کو اگر دیکھا جائے تو اس میں کوئی چیز یعنی خون وغیرہ نظر نہ آئے گا، پھر اس کے پٹھے کو اگر دیکھا جائے تو چھڑ میں اس کے پھل کے داخل ہونے کی جگہ سے اوپر جو لگایا جاتا ہے تو وہاں بھی کچھ نہ ملے گا۔ اس کے نفی تیر میں لگائی جانے والی لکڑی کو کہتے ہیں، کو دیکھا جائے تو وہاں بھی کچھ نشان نہیں ملے گا۔ اس طرح اگر اس کے پر کو دیکھا جائے تو اس میں بھی کچھ نہیں ملے گا، حالانکہ گندگی اور خون سے وہ تیر گزرا ہے۔ ان کا لیڈر ایک کالا شخص ہوگا، اس کا ایک بازو عورت کے پستان کی طرح اٹھا ہوا ہوگا، یعنی گوشت کے لوتھڑے کی طرح ہوگا، اور حرکت کر رہا ہوگا۔ یہ لوگ مسلمانوں کے بہترین گروہ سے بغاوت کریں گے۔ لطیفہ: مولانا دیولہ صاحب کے تقوی اور پرہیزگاری کی لوگ مثال دیا کرتے تھے، جس طرح خوارج کے اکابرین کی دینداری کا چرچا تھا۔ جس طرح خوارج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امارت کے انکاری ہو کر مرکز چھوڑ گئے تھے، اسی طرح عالمی شورا والے مرکز نظام الدین چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ خوارج نے اپنا مرکز علیحدہ سے بنا لیا تھا، اسی طرح عالمی شورا والوں نے اپنے اپنے مرکز مختلف مقامات پر بنا لیے۔ خوارج سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا مناظرہ۔ صفین کے معرکے سے کوفہ واپسی کے دوران خوارج کی ایک بڑی جماعت کوفہ سے چند مائل کی دوری پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج سے الگ ہو گئی، جن کی تعداد کا اندازہ بعض روایت کے مطابق 12,000 سے کیا گیا ہے اور ایک روایت کے مطابق 6,000۔ خوارج کی اس بڑی تعداد کے نکلنے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں اضطراب پیدا ہو گیا، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بقایا فوج کے ساتھ کوفہ میں داخل ہوئے اور خوارج کے معاملات میں بھی الجھے رہے، خاص طور سے جب آپ کو یہ پتہ چلا کہ ان لوگوں نے خود کو منظم کرنا شروع کر دیا ہے اور انہوں نے نماز اور لڑائی کے لیے امام یعنی لیڈر متعین کر لیا ہے، اور یہ اعلان کر دیا ہے کہ بیعت صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر آزادانہ کیا جائے، یعنی امیر کی امارت کے بغیر۔ ان کے ان نظریات کو ان کو عملی طور پر مسلمانوں کی جماعت سے الگ کر دیا۔
امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جماعت المسلمین میں واپس لانے کی کوشش اور چاہت میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو ان کے پاس مناظرے کے لیے بھیجا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے پاس دوپہر میں پہنچے، ان سے سلام کیا تو وہ گویا ہوئے کہ آپ کس مقصد کے تحت آئے ہیں؟ تو آپ نے کہا میں تمہارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور آپ کے داماد کی طرف سے آیا ہوں جن کی موجودگی میں قرآن کا نزول ہوا، اور وہ قرآن کے مفاہیم کو تم سے زیادہ سمجھتے اور جانتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی تمہارے ساتھ نہیں ہے، اور میں تم کو ان کی باتیں پہنچاؤں گا اور تم جو کہو گے تمہارا پیغام ان تک پہنچاؤں گا۔ اب تم بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور آپ کے چچا زاد بھائی علی کے خلاف تمہارا کیا اعتراض ہے؟ انہوں نے کہا 3 اعتراض ہیں۔ علی نے اللہ کے معاملے میں لوگوں کو حکم بنا کر کفر کا ارتکاب کیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الحکم الا للہ، لہٰذا اللہ کے فیصلے میں لوگوں کا کیا دخل۔ دوسرے، انہوں نے لڑائی کی اور اس لڑائی میں کسی کو نہ قید کیا اور نہ ہی مال غنیمت اکٹھا کیا۔ اگر یہ لڑائی کافروں سے تھی تو پھر ان کو قید کرنا چاہیے تھا، اور اگر مومنوں سے لڑا گیا تھا تو ان سے لڑائی جائز نہیں تھی۔ تیسرے، انہوں نے اپنے نام کے سامنے سے امیر المومنین کا لفظ مٹا دیا، لہٰذا وہ کافروں کے امیر ہوئے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان سے پوچھا کہ اور کچھ یا صرف اتنا ہی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ پھر آپ نے ان سے کہا کہ اگر میں تمہارے اعتراضات کا اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت سے جواب دوں تو کیا تم اسے قبول کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اعتراضات کا جواب دینا شروع کیا اور فرمایا کہ اللہ کے حکم میں لوگوں کو حکم بنانے کی جہاں تک بات ہے تو میں تمہیں اللہ کا فرمان پڑھ کر سناتا ہوں، جس میں اللہ تعالیٰ نے 1/4 درہم کی قیمت میں لوگوں کو حکم بنایا ہے اور انہیں حکم دیا ہے کہ وہ اس میں فیصلہ کریں۔ ارشاد فرماتے ہیں اے ایمان والو، حالت احرام میں وحشی جانوروں کا شکار مت کرو، اور جس نے جان بوجھ کر اس کو قتل کیا تو اس پر فدیہ واجب ہے، اور جو کہ قتل کیے گئے جانور کے مساوی ہوگا، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 معتبر شخص کریں گے۔ اگر میں تم سے اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ لوگوں کا خرگوش وغیرہ کے شکار میں فیصلہ کرنا افضل ہے یا لوگوں کے خون کو بچانے اور ان کی خیر و بھلائی میں فیصلہ کرنا، جبکہ تمہیں معلوم ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود فیصلہ کر دیتا اور لوگوں کو اس کا ذمہ دار نہیں بناتا، تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ کی یہ بات زیادہ بہتر ہے۔ پھر آپ نے کہا اسی طرح اللہ تعالیٰ عورت اور اس کے شوہر کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے اگر تمہیں میاں بیوی کے آپسی رنجش کا ڈر ہے تو ایک منصف مرد کے گھر والوں میں سے اور ایک عورت کے گھر والوں میں سے مقرر کر دو، اگر یہ دونوں صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ دونوں میں ملاپ کرا دے گا۔ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، لوگوں کی بھلائی کے لیے اور ان کی حفاظت کے خاطر لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا افضل ہے یا ایک عورت کی ازدواجی زندگی کے بارے میں؟ پھر آپ نے ان کے دوسرے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ تم لوگ کہتے ہو کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑائی تو کی لیکن نہ تو لوگوں کو قید کیا اور نہ ہی ان کے مال پر قبضہ کیا، تو میں پوچھتا ہوں کہ کیا تم اپنی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے ان کے ساتھ وہی سلوک کر سکتے ہو جو دوسری عورتوں کے ساتھ کیا جاتا ہے جبکہ وہ تمہاری ماں ہیں؟ اگر تم انہیں قید کر کے دوسری عورتوں جیسا سلوک کرنے کو جائز سمجھتے ہو تو تم کافر ہوئے، اور اگر تم کہتے ہو کہ وہ تمہاری ماں نہیں ہے تو بھی تم کافر ہوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نبی کو تم سب ایمان والوں پر رتبہ اور فوقیت حاصل ہے اور ان کی بیویاں ان کی ایمان والوں کی مائیں ہیں، اور فرمایا اس طرح تم دوہری گمراہی کے پیچ و خم میں پھنسے ہوئے ہو، اگر اس سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے تو بتاؤ۔ ان کے تیسرے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے آپ نے فرمایا تم کہتے ہو کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے سامنے سے امیر المومنین کا لفظ کیوں مٹا دیا، تو تمہیں بتا دوں اور تم نے سنا ہوگا کہ حدیبیہ کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے صلح کی اور علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لکھو یہ وہ عہد نامہ ہے جس پر محمد رسول اللہ نے اتفاق کیا ہے۔ مشرکین نے کہا کہ اللہ کی قسم ہرگز نہیں، اگر ہم مانتے کہ تم اللہ کے رسول ہو تو تمہاری اطاعت کرتے، اس کی جگہ محمد ابن عبداللہ لکھو۔ اس کے بعد آپ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا
اسے مٹا کر محمد بن عبداللہ لکھو۔ اللہ کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ عنہ سے بہتر ہیں، اور آپ نے خود اپنے دست مبارک سے لفظ رسول اللہ مٹا دیا۔ آپ کے اس مٹانے سے آپ کی نبوت نہیں مٹ گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے اس جواب سے 2000 خارجی لوگ تائب ہوئے، باقی اپنی گمراہی پر قائم کوفہ سے نکل گئے اور اسی نظریے پر ہلاک ہوئے جن کو انصار اور مہاجرین نے قتل کیا۔ شورائیت خوارج کے نقش و قدم پر۔ باطل نظریات والے باطل فرقے ہمیشہ سے ہی اجتماعیت یعنی امت مسلمہ کی جماعت کو چھوڑ کر بھاگ نکلتے آئے ہیں تاکہ امت مسلمہ میں پھوٹ ڈالیں اور امت مسلمہ کے شیرازے کو تتر بتر کر کے چھوڑ دیں، اور جب انہیں حق کی طرف اور جماعت مسلمین سے جڑنے کی طرف بلایا جاتا ہے تو یہ ہمیشہ سے شرطیں رکھتے آئے ہیں۔ جس طرح اوپر پڑھتے آئے ہیں کہ خوارج نے 3 شرطیں رکھی تھی، اسی طرح فرقہ شورائیت والے بھی 3 شرطوں والے خوارج کے نظریات اور فارمولے پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ یہ شرطیں منزل من اللہ ہے۔ نمبر 1، مولانا سعد صاحب امیر نہ ہوں۔ نمبر 2، نظام الدین میں 5 فیصل ہوں جو بدل بدل کر فیصلہ دے۔ نمبر 3، شورائیت والے کمیونسٹ نظام کو قبول کرے۔ شورائیت والوں کے اعتراضات کے جوابات۔ ہماری قسط 694 پر کافی دھمال مچایا شورائیت والوں نے۔ ہماری قسط پر اعتراضات کی بوچھار کر دی شورائیت کے حامیوں کے اعتراض اور ان کے جواب۔ اعتراض نمبر 108، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے شورا بنائی امیر متعین کرنے کے لیے، لیکن اس شورا میں امیر نہیں بنایا۔ اسی طرح شورائیت بھی اگر بغیر امیر کہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنائی گئی شورا میں اگر امیر متعین کر دیا جاتا تو پھر دوسرے امیر کے تعیناتی کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی، اس لیے کہ امیر تو متعین ہو چکا تھا۔ اعتراض نمبر 109، مولانا دیولہ صاحب مدظلہ نے روایت علی کی ایما پر شورائیت کے نیک اور صالح لوگوں کے مشورے اور رائے سے عالمی شورا بنا ڈالی، تو اس میں خرابی کیا ہے؟ روایت علی میں فرمایا گیا کہ اگر ایسی کوئی بات پیش آ جائے جو کتاب و سنت میں نہ ملے تو پھر وقت کے صلحاء اور نیک لوگوں کے مشورے پر عمل کر لیا جائے۔ اب یہاں 2 باتیں سامنے آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ مولانا دیولہ صاحب نے موجودہ کتاب و سنت کے ذخائر کو نامکمل تصور کرتے ہوئے نیک اور صالح لوگوں کے مشورے اور آراء کو مقدم رکھ کر شورا بنا ڈالی۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے روایت علی کو سمجھائی نہیں، یا پھر سمجھتے ہوئے روایت پر معنوی تدلیس کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ اردو عربی لغت میں تدلیس کا لغوی معنی عیب نکالنا، مغالطہ پیدا کرنا، حقیقت کو چھپانا ہے۔ الحمدللہ اس وقت علم دین اور اس کے ماخذ کتاب و سنت اس قدر واضح اور متشرح ہیں کہ کوئی فتین اس میں رتی برابر کی رخنہ اندازی نہیں کر سکتا، نہ ہی قرآن اور حدیث کے مطالب بیان کرنے میں غلط بیانی کی جسارت کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ موجودہ وقت میں امارت اور امیر اور مرکزیت سے متعلق احکام و مسائل سے کتاب و سنت بھرے پڑے ہیں اور ہر زبان میں موجود ہیں، تو پھر نیک اور صالح لوگوں کی آراء اور ان کے مشوروں کی کوئی حاجت باقی ہی کہاں رہ جاتی ہے؟ کدھر قرآن اور حدیث کی منصوص اور مستند باتیں اور احکام، اور کدھر صلحاء اور نیک لوگوں کے نظریات اور مشورے؟ یہ تو آب آمد تیمم برخاست والا مسئلہ ہے۔ جس طرح پانی کی موجودگی پر تیمم کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا، اسی طرح کتاب اور سنت اور سیرت طیبہ کے ہوتے ہوئے کسی بھی بزرگ صالح اور شیخ طریقت کی بات کی کوئی وقت اور اہمیت باقی نہیں رہ جاتی۔ مسئلہ امارت اور امیر کتاب، سنت اور سیرت سے ثابت ہیں، اس لیے اس کو اپنانا فرض ہے، اور شورائیت اسلام کے برعکس صہیونی اور کمیونسٹ نظام ہونے کی وجہ سے اس کو ترک کرنا اور اس کا رد کرنا فرض ہے۔ شورائیت کو اپنانا، اس کی دعوت دینا، اس کی حمایت کرنا، اس کے ایجاد کرنے والوں کی عزت اور تکریم کرنا سراسر حرام ہے، بے دینی ہے، زندیقیت ہے۔ مسئلہ بدعتی کی تعظیم کرنا ایسا ہے جیسا اسلام کو ڈھانے اور اسے ختم کرنے میں مدد کرنا۔ 9 سال گزر گئے، آج کی تاریخ تک شورائیت کے نظام کے مشروع اور حق اور دین ہونے کو نہ تو مولوی ابراہیم دیولہ ثابت کر سکے، نہ تو دارالعلوم کے مفتیان کرام ثابت کر سکے۔ البتہ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ
مولانا محمد احمد صاحب بھاولپوری اور دوسرے درجنوں علماء کرام اور مفتیان عظام نے فتوے بھی دیے، کتابیں بھی لکھی کہ شورائیت بغیر امیر کی شورا سراسر باطل اور گمراہ تنظیم ہے اور اس سے شریعت مطہرہ سے دور دور کا بھی تعلق نہیں۔ اللہ سے توبہ کریں، کتاب اور سنت سیرت طیبہ کی راہ اختیار کریں، اللہ سمجھ عطا فرمائیں اور انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں۔ آمین آمین آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔